ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک آزم سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا کہ ہے، 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، ہاں۔ لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ جی ہاں، Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ TNN نیٹ ورک پر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن سے بھارت کی طرف سے جو اشتعال انگیزی ہو رہی تھی، اس پر تمام سیاسی جماعتیں حکومت کے ساتھ مل گئیں اور ایک پیج پر آ گئیں، لیکن جیسے جیسے ہی معاملات ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں، اسی حساب سے اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ حکومت سے کنارہ کشی اختیار کرتی جا رہی ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ یہ صورتحال جو ہے ایک پیج پہ آنے کی کچھ عرصہ برقرار رہے گی اور اختلافات جو ہیں وہ اتنے نہیں بڑھیں گے کہ پھر وہی پرانی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جائے، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان پیپل پارٹی کے چیئرپرسن جو ہیں بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے ایک بڑی گرم پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی پر۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کالعدم تنظیموں کو جو ہیں وہ حکومت کی اتحادی ہیں اور ان کی بدولت انہوں نے الیکشن جیتا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم دھمکیوں سے نہیں ڈرتے اور ہم جیل برو تحریک کی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور سب کا فری ٹرائل ہونا چاہیے۔ نیب کا قانون کالا ہے، جبکہ یہ دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں پاکستان پیپل پارٹی اور نون لیگ دونوں نے مل کے ہی ان کو 10 سال تک رکھا۔ اس وقت تک ان کو کوئی اس میں کالا پن نظر نہیں آیا، جب اپنے اوپر آئی ہے کرپشن کے حوالے سے، جب نیب حرکت میں آیا ہے تو قانون اب کالا ہو گیا ہے۔ اگر کالا تھا تو 10 سال اس کو کیوں ٹالریٹ کیا؟ نیب کے چیئرمین جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہی انڈر اٹیک رہتے ہیں، کیونکہ وہ چیئرمین ہیں ایک ایسے ادارے کے جن کا کام ہی بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر کے انویسٹیگیشن کر کے ان کا کیس چلانا ہے اور ان کو سزائیں دلوانا ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے جو آدمی ایسا کام کرے گا وہ پاپولر نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو چیئرمین نیب کے نیچے افسران ہیں ان کے خلاف وہ ایکشن لیں۔ ان کی اطلاع کے لیے وہ ایک ادارے کا مسلسل عمل ہوتا ہے، جس طرح سے فوج کے اندر کوئی گڑبڑ کرتا ہے، کوئی کسی قسم کی کرپشن کرتا ہے، تو ان بلٹ سسٹم اتنا مضبوط ہے کہ وہ افسر کو سزا ملتی ہے اور اس کے معافی نامہ کوئی نہیں ہوتا، کانسیپٹ نہیں ہے معافی کا۔ تو اسی طریقے سے نیب کے بھی کچھ افسران جو اس میں کرپشن میں ملوث پائے گئے، دے ہیو بین ڈسمسڈ فرام سروس۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ان کو زیادہ تکلیف جو ہے وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا خبر میں ان کے گھر پہ ریڈ ہوا کہ ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ یہاں سندھ نیب والے ان کو بلاتے تھے، وہ جاتے نہیں تھے، تو اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے پھر، تو اس لیے انہوں نے ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا۔ اسلام آباد ہی پاکستان کا حصہ ہے، کوئی آزاد علاقہ نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ حکومت 7 مہینے ہو گئے آئی ہے اور انٹرنیشنلی ان کا امیج جو ہے وہ کافی بلند ہوا ہے پوری دنیا کے اندر۔ پاکستان کا ایک پیس لونگ کنٹری کے نام سے
مطلب اب اس کو یاد کیا جاتا ہے. یہ جو واقعہ بھارت کی طرف سے ہوا ان کی بڑی مہربانی, میں تو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے مودی کا, جنہوں نے اس طرح کی حالات سچویشن پرووائڈ کر دی کہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ کئی درجے پہلے سے بہتر ہے. تو واقعی ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ آئندہ بھی ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے جس سے ہمارا امیج جو ہے اور مزید بلند ہوتا چلا جائے. لیکن ملک کے اندر حکومت کا گراف جو ہے وہ تھوڑا گر رہا ہے, اور اس کے گرنے کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ ناکام. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بری طرح سے ناکام ہو گئی ہے, کیونکہ ابھی 6-7 مہینے ہوئے ہیں, سال 2 سال کا وقفہ ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے. کہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں, ہمیں ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں. وہ دل سے چاہتے ہیں ملک کے حالات اچھے ہوں, لوگ خوشحال ہوں, غریبوں کی حالت بہتر ہو. لیکن ان کے جو نیچے کام کرنے والے ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں تاکہ ان کو مشکلات میں ڈالا جائے, یا پھر وہ کسی اور ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں. اب اس کا نوٹس جو ہے نا, نوٹس تو ہم لوگ بہت لیتے رہتے ہیں, مطلب اس کے اوپر فوری طور پر پرائم منسٹر کو ایکشن لینا چاہیے. میرا اشارہ آپ سمجھ گئے ہوں گے, آج جو ہیڈ لائن ہے اخباروں کی اس میں پنجاب اسمبلی میں وزیروں کی, چیف منسٹر کی اور سب کی تنخواہیں جو ہیں وہ ہزاروں سے لاکھوں میں کر دی گئی ہیں. کوئی پاکستان کی کوئی ورلڈ لاٹری نکلی ہے کہ جس میں ہمیں اربوں ڈالر جو ہیں وہ آ گئے ہیں. ابھی بھی آپ 15 روپے کے روزانہ نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہ حکومت کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن گئی ہے یہ خبر. آپ سن کے حیران ہو گئے کہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں, ہم آپ کو ان کی وہ سلپ دکھائیں گے, سیلری سلپ, جب اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ان کی تنخواہ 1,96,979 روپے ہے, جو AGPR نے سلپ ایشو کی ہے ان کے نام. اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ PIA کے اندر جو جھگڑا چل رہا ہے, لاکھوں روپے کی تنخواہ کے 4-5 افسر جو انہوں نے بھرتی کر لی, 12 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 22 لاکھ. خدا کا خوف نہیں ہے لوگوں کو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی ریشنل نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے. ان تمام باتوں پہ ہم نے آج دعوت دی ہے. سینئر تجزیہ کار ہے افتخار حسین سید صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں. افتخار صاحب ویلکم. شکریہ. آپ کی بڑی گہری نظر ہے اور آپ کے تجزیے بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں, سنے جاتے ہیں. شکریہ. وہ کہتے ہیں آ بیل مجھے مار, ایک کہاوت ہے بڑی مشہور. بالکل. کہ ایک شخص جو 22 سال جس نے جد و جہد کی اور ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوا, اب جن مشکلات سے وہ گزر کر آیا اس کی مشکلات میں کمی ہونی چاہیے تھی. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی اپنی ہی پارٹی والے اب ان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں. وہ اچھا ہوا, بھلا ہوا کہ پنجاب کے جو وزیر اطلاعات تھے چوہان صاحب, ان کو فارغ کر دیا گیا. بلکہ یہ کام 3-4 مہینے پہلے ہو جاتا تو اچھا ہوتا, تو اس سے اور واہ ان کی ہو جاتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کا تدارک بڑا ضروری ہے. اپوزیشن جو ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جیسے شروع میں بتایا کہ پہلے قریب آ گئی تھی, ایک پیج پہ آ گئے تھے, ایک نیشنل ایشو تھا. اب وہ پھر آپس میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. اور بلاول بھٹو کی جو پریس کانفرنس جس کا میں نے ذکر کیا ہے, یہ جو انہوں نے ایلیگیشنز لگائے ہیں یہ میرے خیال میں کچھ زیادتی ہے, اور اس کو سبسٹانشیٹ نہیں کیا جا سکتا. بلکہ تاریخ تو یہ ہے کہ جو نون لیگ تھے وہ ان کے ساتھ کالعدم تنظیموں کی ٹرکوں کے اوپر فوٹو ہیں, سارا کچھ ہے. یہ PTI کا کہاں سے بیچ میں ذکر آ گیا؟ جی
शुक्रिया बहुत ज़रा नवाजी आपकी कि आपने इस बेहतरीन मौके पे मुझे कुछ कहने का, अपने ख़यालात के इज़हार का मौका दिया और पहले भी देते रहे हैं, और TNN नेटवर्क का भी शुक्रगुज़ार हूँ मैं। बट साहब, जब आप किसी रिएक्शन के अंदर जाते हैं तो फिर आप ये नहीं समझते हैं कि इशू क्या है और वो मुल्क के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। बिलावल साहब का गुस्सा अपनी जगह पे, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट जिसे अपोजिशन को बहरहाल बर्दाश्त करना होता है, अगर वो उसे स्पेस नहीं देगी तो फिर नतीजे में जो अपोजिशंस हैं वो उस मकाम पर जाने पर मजबूर हो जाती हैं जहां वो हुकूमत को एट एनी कॉस्ट टफ टाइम दें। लेकिन अपोजिशन का भी जो किरदार है वो भी तो थोड़ा सा ऐसा, उनके अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आई टोटली एग्री विद यू। बेसिक यहाँ पे देखें ना, गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट जो आप अपने विजन लिया हुआ है आपने, या मेरा है या आम लोगों का है, यानी मैं समझता हूँ कि 10 लाख 20 लाख लोग वो कुछ और अंदाज से सोचते हैं, लेकिन एक आम आदमी जो है वो अपने अंदाज से सोचता है। यानी अगर यही बिलावल भुट्टो 3 महीने पहले ये बात कह रहे होते तो उसका वो वज़न नहीं होता। उसकी पीछे रीज़न क्या है कि महंगाई जिस तरीके से 3.5% से जंप करके 8% पर पहुंची है, तो उस आम आदमी को, आप भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर लेते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत अफोर्ड कर लेता हूं, लेकिन जिसने घासलेट से अपना चूल्हा जलाना है उसके लिए इंतहाई प्रॉब्लम्स हैं। बुनियादी ये है कि अपोजिशन खेलती उसी वक्त है जहां पर लूप होल्स गवर्नमेंट में मिलते हैं। तो वो तो ठीक है आपका कहना कि जो घासलेट्स के इस्तेमाल होता है आम आदमी के घर में, तो वो फिर घासलेट की बात करें ना, वो मतलब ये एलिगेशन लगाना कि जी आप तो कलअदम तंजीमों के रूह रवा रहे हैं और उनकी वजह से आप इलेक्शन नहीं, वो इशारा ये तो बीच में कहाँ से ये आ आप भी समझते हैं ना इशारा किस तरफ था। यानी इंग्लिश बोलने का मतलब क्या कि आप वर्ल्ड को क्या बताना चाह रहे हो, बेसिक ये था। हालांकि इंग्लिश में आपकी तमाम ड्राफ्टिंग होती रही है एक अरसे से। वो ज़हीरुद्दीन जमाली साहब का वो अभी तक चीफ जस्टिस मोहतरम का पड़ा हुआ फैसला कि उर्दू में CSS के एग्ज़ाम हो गए, लेकिन वो अभी तक पड़ा हुआ। मकसद ये है कि इंग्लिश इज़ द नॉलेज ऑफ इस वक्त में पार भी है, और जो आपकी एक्सप्लोरेशन हो रही है दुनिया में नई नई है। मेरा मकसद ये है कि आपको जिस दिन, बट साहब किसी को भी एहसास नहीं कि हम कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का शिकार हो रहे हैं। आपको पता है जब दुनिया के अंदर सुपर पावर्स अपना प्लान ले आउट करती हैं तो उसके अंदर उनके जहनों में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं 100 साल के। आपकी इस पार्लियामेंट में जिस किस्म की गुफ्तगू की गई है वो चली गई है ज़ातियात पर। यानी एक तरफ हमें सैंडविच बनाने की कोई तैयारी की जा रही है और अंदर से हमें लड़वा दिया गया। मैं तो इसे कम से कम समझता हूं कि ये कहीं ना कहीं से कोई इशारा है कि आप लोग मिल बैठकर जो भारत के बयानिए का मुकाबला कर रहे थे उसके काबिल ना हो सके, क्योंकि वो बयानिया बड़ा टफ टाइम दे रहा था इंडिया को। यानी इंडिया को जो फार ईस्ट से लेकर और पूरा यूरोप और वो कोस रहा था कि भाई आप न्यूक्लियर पावर है और आप पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की और बड़ा एक अच्छा वाज़ेह इशारा दिया है कि ये जो सारा कुछ हो रहा है ये एकदम जो बयानिया था एकदम मौके की जी एकदम अटेंशन डाइवर्ट कर दी गई, इस तरफ चले गए और इंडिया को भूल गए, इंडिया मोदी को भूल गए, मोदी के इलेक्शन को भूल गए, मोदी की धमकियों को भूल गए, मोदी की जारियत को भूल गए और हम इस तरफ लग गए। तो लेकिन हम लोग इतने दूध पीते बच्चे तो नहीं हैं। हमारे यहाँ फीडर से कोई भी सियासतदान वो नहीं पीता दूध, ठीक है कि नहीं, गिलास में ही पीते होंगे यकीनन। तो वो भी तो इन चीज़ों को समझते हैं कि ये जो मौका है ये पाकिस्तान में यकजा होने का है, बिखरने का नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें जैसे आप कह रहे हैं कि बाहर की कॉन्स्पिरेसी हो सकती, बिल्कुल होगी, जाहिर है। जब हम अपने ट्रैक से हट गए हैं तो इसका मतलब है कि वी आर वर्किंग ऑन समबडीज कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। तो क्या हमारा अपनी अकल जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हम कि अंदरूनी झगड़े अपने घर के अंदर रखें और बैरूनी सतह पर ये पोज करें कि हम एज वन नेशन। वो तो फिर वो जो रियल डेमोक्रेट होगा, जो असल रियल डेमोक्रेट होंगे। मैंने कहा ना, डेमोक्रेसी नाम किस चीज़ का है? अवाम के पावर्स को अवाम तक वापस दे देना कि भाई हम तो टेम्परेरी। सबसे पहले हमारे आइन में लिखा हुआ है कि इख्तियारात का सरचश्मा अल्लाह ताला के साथ है। डेमोक्रेसी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जी क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है? इसीलिए तो हम ये दिन देख रहे हैं ना
یعنی آپ دیکھیں کہ چائنا میں ڈیموکریسی ہے کیا، اس کی ترقی 10% سراسری کیوں رہی ہے؟ اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو یہ حوالہ لگتا ہے کہ شاید ہم ڈکٹیٹرشپ کے حامی فلم ہیں. میں حامی ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں کہ ڈکٹیٹر کے دور میں ہماری مانیٹرنگ پالیسی بہتر ہوتی ہے، 1 سال کے بعد جو ہماری کرنسی ہے وہ بہتر اور استحکام کا شکار، چاہے وہ بیرونی امداد سے ہی آتی ہے. لیکن آپ لوگ جب آتے ہیں تو آپ لوگوں پہ کبھی براؤن ترمیم لگا دی جاتی ہے، کبھی یلو ترمیم لگا دی جاتی ہے، کبھی پریسلن ترمیم لگا دی جاتی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھا جاتا ہے. بیسک پرابلمز کہاں جو آپ نے اصل مدعا اٹھایا کہ جب آپ مجھ پر کوئی ہٹ ماریں گے یعنی ذاتیات کی تو آئی مسٹ رسپونڈ اٹ. بنیادی چیز یہ کہ حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ 172 کا ایوان ہے جس میں سے 8 سے 10 بندے انہوں نے ادھار پہ لیے ہوئے ہیں، جنہوں نے کل یہ تنخواہیں بڑھوائی ہیں جو آپ کا سیکنڈ موضوع ہوگا. جی ہے نا. تو جہاں پر ایسے لوگ آپ کے ساتھ بھی شامل ہیں اور ایسے لوگ سامنے بھی ہیں، ان کی نظر میں کچھ طبقے ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر میں ملک، قوم، ریاست ان کی حیثیت بعد میں ہوتی ہے، پہلے اپنی ذات اور اپنے بچے اور اپنی اقتصادیات. یہاں سے ہم سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ابھی وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، سو لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. سر میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. جی ہاں. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.